آدھے بچے تو فارغ ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میرے ذہن میں یا میرے چشم تصور میں اس وقت جنوری 2018 کی دوسری بدھ آ رہی ہے، اور اس دن بھی جب ہم نے یہ پروگرام کا سوچا اور شروع کیا، ڈاکٹر شاہ زیب خان اس وقت ڈاکٹر نہیں تھے اور وہ بننے جا رہے تھے، اور میں نے وہ پروگرام کیا تھا. اور وہ پہلا پروگرام جو ایلف شیفق کی جو کتاب ہے 40 رولز آف لو پہ ڈاکٹر شاہ زیب نے بات کی، اور کاشف مرتضیٰ کا ایک سفر نامہ تھا، دیوار گریا کے آس پاس اسرائیل کا سفر نامہ تھا، آس پاس، اور وہ اس پہ بات کی تھی، اور یہی تقریباً صورتحال تھی. اور مجھے بھی آج دیکھ کے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں نہ صرف ہمارے طالب علم موجود ہیں، اساتذہ کرام بھی موجود ہیں، میرے پروفیشنل ساتھی بھی ہیں، اور مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، بہت سارے دوسرے اداروں سے بھی ہیں، ایجوکیشن سے ہٹ کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. میرے جذبات تو بہت کچھ کہنے کے لیے تھے، بطور منتظم، بطور چیف لائبریرین یہ میرا آخری پروگرام ہے، لیکن انشاءاللہ میں اس پروگرام میں آتا رہوں گا، اور جو آنے والے ہمارے اس کے پنجاب یونیورسٹی کے لائبریری کے جو احباب جن کے پاس اس کی ذمہ داری میرے بعد آئے گی، تو امید ہے کہ وہ اس پروگرام کو اور آج کی اس کی اٹینڈنس کو دیکھ کے اس کو جاری رکھنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے. میں آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ 2018 جنوری سے لے کے آج کے اس پروگرام تک ہم نے 61 پروگرام کیے، 61. اور 61 پروگرام کا مطلب یہ ہے، ایک آدھ پروگرام کو چھوڑ کے، کہ ہم نے تقریباً 120 کتابوں کا ذکر کیا ہے. اور ان 120 کتابوں سے جو آپ لوگوں نے سیکھا، ان پر بات کرنے سے، ان کا تعارف سننے سے، اس کے اثرات نظر آئے. آپ وہ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت اس یونیورسٹی میں موجود ہیں. بہت سارے لوگ جا چکے ہیں، اور وہ جانے کے بعد ان کتابوں کے زیر اثر، ان تعارف جو ہم نے یہاں پیش کیا تھا اس کے زیر اثر انہوں نے اسی روشنی کو آگے پھیلایا. مختلف اداروں میں پنجاب یونیورسٹی لائبریری بک کلب کی طرز پر بک کلبز قائم ہوئے ہیں، اور وہاں پر کتابوں پر بات کی جا رہی ہے، سوالات کی گنجائش پیدا ہوئی ہے، اور ان سوالات کے جواب کے بارے میں یعنی بات کی جا رہی ہے کہ کیا ہو سکتے ہیں. تو میں پہلے بھی کہتا تھا کہ سوال کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے، جواب تو شاید سیکنڈری ہو جاتی ہے چیز. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے اور پنجاب یونیورسٹی کو اولیت حاصل ہے کہ اس نے اس سلسلے میں قدم اٹھایا. ڈاکٹر شاہ زیب خان اگر نہ ہوتے تو شاید میرے لیے یہ ممکن نہ ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کا ہونا ہماری لائبریری کے لیے اور ہماری کاز کے لیے ایک بلیسنگ ہے. اب آتے ہیں ہم اس کتاب کے جو میں نے انتخاب کیا کہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں جارج آرویل کے ناول 1984 سے اس کی مطابقت کیسے قائم کروں، کہ یہ ہم نے دو متضاد سی کتابیں ایک پروگرام میں کیوں جمع کر لیں. تو وہ کچھ کرنا تو پڑتا ہی ہے نا. تو وہ پھر ہم نے ڈھونڈا، تو میں نے کہ یہ دونوں جو آتھرز ہیں یہ 1940 کی دہائی کے ہیں. اچھا، جارج آرویل کا ناول بھی 1946-45 اس دور میں یہ ناول آیا، اور کپور نامہ کی جو پہلی کتاب ہے وہ بھی اسی دور میں چھپی، سنگ و خشت. جو کپور نامہ کہہ رہا ہوں کنہیا لال کپور کی. کنہیا لال کپور سے پنجاب یونیورسٹی کی ایک اور نسبت بھی ہے، اور وہ بہت اہم نسبت ہے.
کپور نامہ نے میٹرک سے لے کے ایم اے انگریزی تک پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور یہاں کی اس کے سرٹیفکیٹس اور ڈگریز ہیں۔ کنہیا لال کپور، میں بار بار کپور نامہ کہہ رہا ہوں تو وہ کنہیا لال کپور نے، اگرچہ انہوں نے ایم اے انگریزی جو ہے وہ گورنمنٹ کالج سے کیا، لیکن ڈگری ان کی پنجاب یونیورسٹی کی تھی۔ اور کنہیا لال کپور آپ سوچیں ایک لمبا سا نوجوان، دبلا پتلا سا، اور اس وقت کے پرنسپل پطرس بخاری کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ داخلہ لینا چاہتا ہے انگریزی کے اندر، تو پطرس بخاری اس کو دیکھتے ہیں اوپر سے نیچے تک اور کہتے ہیں کہ میاں تم واقعی اتنے لمبے ہو یا آج خصوصی طور پر تیار ہو کے آئے ہو؟ اور اس کے بعد جب اس کو داخلہ دینے کے لیے بات ہوتی ہے وہاں میٹنگ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کو تو داخلہ دینا پڑے گا، اس نے وہ کام کیا ہے جو ہم تمام عمر نہیں کر سکے۔ تو پوچھا گیا کہ بخاری صاحب کیا کام کر دیا اس نوجوان نے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس نے بی اے میں فرسٹ ڈویژن دی ہے اور وہ یونیورسٹی کا گولڈ میڈل ہولڈر تھا انگریزی کے مضمون میں۔ تو پطرس بخاری کے کنہیا لال کپور پر بہت زیادہ اثرات تھے، اور شاید انہی اثرات کے تحت کپور نے بھی طنز و مزاح لکھنے کی طرف راغب ہوا، لیکن اس کو لکھنے کی طرف پراپرلی لانے والا کرشن چندر تھا، جس کے ساتھ وہ کچھ عرصہ رہا، اور کرشن چندر نے کہا کہ تم اتنی طنزیہ اور مزاحیہ باتیں کرتے ہو تو تم لکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے پہلا مضمون کرشن چندر کے ایک افسانے یرقان کی پیروڈی لکھی، اس کا نام تھا خفقان، اور وہ پھر اس نے جو اجلاس ہوتا تھا اس کا پارٹی ہاؤس میں حلقہ ارباب ذوق کا، اس میں پڑھا اور اس کے بعد اس کو اس نے تلف کر دیا، ختم کر دیا۔ اور اس کا پہلا مضمون اخبار بینی چھپا 1942-43 کی، یہ وہ ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد چینی شاعری اس کا مضمون تھا۔ میں اب اس کے اندر سے کچھ چیزیں، کنہیا لال کپور کی جو پہلی کتاب ہے 1945-46 میں وہ چھپتی ہے سنگ و خشت اور مکتبہ جدید لاہور سے، تو وہ کتاب جب آئی تو وہ ایک دم ہی بہت زیادہ اس کو پذیرائی ملی۔ کپور کو آج یہاں پیش کرنے میں اور کپور پر بات کرنے میں دو اور فیکٹرز ہیں۔ ایک تو میں نے بتایا کہ پنجاب یونیورسٹی سے اس کی ایک جو نسبت ہے کہ اس کی یہاں کی ساری میٹرک سے لے کے، کیونکہ اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی میٹرک کی سرٹیفکیٹ بھی دیا کرتا تھا اور ایم اے تک کی ساری وہ سلسلہ تھا۔ کپور لاہور کا شہدائی تھا، یہاں ہمارے دوست محمود الحسن صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں کہیں پہ۔ محمود الحسن صاحب نے کتاب مرتب کی ہے، وہ لکھی ہے، مرتب بھی نہیں کی، لاہور شہر پر کمال، یہ جو یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے 4 ایسے ادیبوں کا ذکر کیا جو لاہور آئے، لاہور رہے اور لاہور سے محبت میں مبتلا ہوئے، اور وہ غیر مسلم تھے، اور پاکستان جب تقسیم ہوئی پاکستان انڈیا کی تو اس وقت ان کو لاہور چھوڑ کے جانا پڑا۔ وہ لاہور تو چھوڑ گئے لیکن لاہور نے ان کو نہیں چھوڑا۔ تو اس میں سے ایک کنہیا لال کپور بھی تھا کہ جب وہ لاہور سے گیا تو اتنا زیادہ دل گرفت کہ لاہور نہیں تو پھر وہ ایک موگا نام کا ایک چھوٹا سا شہر تھا مشرقی پنجاب میں، ساری زندگی کنہیا لال کپور نے وہاں پر گزار دی کہ جب لاہور نہیں ہے تو میرے لیے موگا کیا اور میرے لیے دلی کیا، تو میں نے تو یہیں پہ گزار دی۔ تو اس پہ یہ کتاب اگر کوئی دلچسپی رکھتے ہیں لوگ لاہور سے محبت کی، تو وہ کنہیا لال کپور کی یہ کتاب ضرور پڑھیں، لاہور شہر پر کمال، محمود الحسن صاحب کی کتاب ہے، یہ میں اسپیشلی لے کے آیا۔ کپور سے میری جو محبت قائم ہوئی تھی، جس کو کہہ سکتے ہیں پہلی محبت انسان کبھی نہیں بھولتا، تو طنز و مزاح میں جو پہلی محبت کپور سے ہوئی تھی وہ میں شاید میٹرک کا طالب علم تھا، اور مجھے اپنے کسی انکل کی کتابوں میں وہ سنگ و خشت کا مجموعہ ملا پہلی بار، اور میں نے وہ
پڑھا اس وقت تو مجھے اتنی سینس بھی نہیں تھی، اتنی چیزوں کا نہیں پتہ تھا، غالب سے ایسی آشنائی نہیں تھی، اور میں نے جب وہ پڑھا کہ غالب جدید شعراء کی ایک محفل میں، تو مجھے بڑا وہ اس کے اندر اچھا لگا، اور وہ ایسی محبت ہوئی. اس کے بعد جو رنگ جمع کپور کا، حالانکہ مشتاق احمد یوسفی اور شفیق الرحمان ان کے بعد آنے والے بڑے اور بہت آگے کے طنز و مزاح نگار ہیں، لیکن کپور کا رنگ پھر بھی ہلکا نہ ہو سکا، وہ دھیما نہ ہوا، وہ اسی طرح قائم ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی محبت میں مبتلا ہوا تو 10 برس لگے مجھے یہ کتاب کمپائل کرنے میں، اور اس میں کپور کی اس وقت کی تمام جو طبع شدہ کتابیں تھیں اور کچھ غیر مدون تحریریں اور کچھ غیر مطبوعہ خطوط پہلی مرتبہ اس کے اندر اکٹھے کیے، اور یہ خاصی ضخیم بن گئی. اور جب میں نے یہ اپنے اس وقت کے وائس چانسلر، وہاں کے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر عارف علی زیدی صاحب کو یہ پیش کی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ عثمانی صاحب یہ تو پورا اعلیٰ ضرب ہے، تو اتنا اس سے کسی کو بھی جو ہے نا وہ ضرب لگائی جا سکتی ہے، تو یہ تو رحل پہ رکھ کے پڑھنا پڑے گا. تو یہ کتاب 2017 میں ہوئی، اور اس کو کرنے کے بعد مجھے یہ اطمینان ہوا کہ میں نے شاید اس کا حق ادا کر دیا. لیکن جس وقت یہ کتاب مکمل ہوئی تو کپور کے اور مضامین ملنے شروع ہو گئے، اور اس کا نتیجہ ایک دوسری کتاب کی صورت میں سامنے آیا، اور اس کا نام میں نے رکھا تھا اردو طنز و مزاح کا کرشن کنہیا. اور اس میں اس کی اور ایسی غیر مدون تحریریں کپور کی اور غیر مطبوعہ خطوط پہلی مرتبہ اس کے اندر سامنے آئے. تو اس وقت یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ لاہور میں، اگر پاکستان میں کنہیا لال کپور کے اوپر میں نے جتنا کام کیا اور کسی نے نہیں کیا، اس لیے کہ انڈیا سے اس پہ 2 PhDs ہوئی ہیں کنہیا لال کپور پر، لیکن پاکستان سے کوئی PhD نہیں ہوئی. ایک تھیسس جمع ہوا تھا PhD کے لیے، لیکن وہ مسترد ہو گیا تھا، تو وہ اس پہ ڈگری ایوارڈ نہیں ہوئی. تو اس لیے اس کا اگر کوئی کپوری اسکالر ہے تو وہ میں اپنے آپ کو ڈکلیئر کر سکتا ہوں. تو 11 کتابیں اس کی اشاعت سے پہلے چھپ چکی تھیں. 2 کتابیں ان کی وفات کے بعد چھپیں کنہیا لال کپور کی، اور ایک ابھی حال ہی میں انڈیا سے ڈاکٹر منظور حسن نے، میں دیکھتا چلا گیا ان کے وہ مضامین جو ہند سماچار ایک اردو اخبار تھا، امرتسر یا جلندھر سے شاید نکلتا تھا، اس کے اندر وہ کالم لکھا کرتے تھے، ان کو انہوں نے کمپائل کیا، اور وہ ابھی پچھلے سال وہ چھپی ہے، 1-2 سال ہوئے ہیں انڈیا سے ہی، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے. تو اس کے اندر 11 کتابیں اور ایک پنجابی کی کتاب وہ شامل ہیں. میں کچھ آپ کو کپوری مزاح کے کہہ لیں نمونے ضرور پیش کروں گا تاکہ آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہو. کنہیا لال کپور جو ہے وہ خود ستم ظریف تھا. ستم ظریف وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر ہنسنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اپنے اوپر آئی ہوئی آفت سے اور مشکل سے وہ اس سے لطف اندوز ہونے کا حوصلہ رکھتا ہو. تو کنہیا لال کپور میں یہ کمال تھا. غالب بھی یہی تھا، ستم ظریف تھا، وہ اپنے اوپر ہنستا تھا. تو اپنا تعارف وہ پہلی کتاب میں کرواتا ہے کہ نام کنہیا لال کپور، مگر بہت کم احباب مجھے اس نام کی رعایت سے جانتے ہیں. قد 6 فٹ، اہل زبان سا دل و دماغ تو نہیں، البتہ جسم ضرور رکھتا ہوں. چہرے کے نقوش میں سوائے ناک کے کوئی اور چیز ابھری ہوئی معلوم نہیں پڑتی. مختصر یہ کہ حلیہ جناب مجاز لکھنوی سے ملتا جلتا ہے. سن ولادت جون 1910. گردش فلک نے ایک جگہ چین سے بیٹھنے نہیں دیا، اس لیے وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا مستقل پتہ کیا ہے. کیا ہوگا، بزرگوں کا وطن نہ دہلی نہ لکھنؤ بلکہ پنجاب ہے. 1934 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگریزی کا امتحان پاس کیا، اور اسی سال سے ڈی اے وی کالج لاہور میں انگریزی کا مضمون پڑھا رہا ہوں.
یہ ڈی اے وی کالج آج کل اسلامیہ کالج سول لائن جو ہے نا وہ ہے، دھرم ویر کالج میرے خیال میں اس کا نام تھا۔ ان کا جو ان کی پہچان بنا مضمون، ویسے تو بہت سارے مضامین ہیں ان کے، اور ان کے پہلی جو کتاب ہے اس میں مزاح کا ایک خاص رنگ ہے، لیکن اس کے بعد طنز ان کے اوپر غالب آتا گیا، اور بلکہ ڈاکٹر وزیر آگے نے یہ کہا کہ ان کا کام بعد میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کوئی جراح یا جو کوئی سرجن جو ہے وہ انستھیزیا کے بغیر کسی کی جراحت کر رہا ہو، تو وہ جو مریض ہے وہ بلبلا اٹھتا ہے، تو اس کا کام اس طرح کا، ان کا اس طرح کی بات طنزیہ چیزیں ہوتی چلی گئیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کا ایک مضمون ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا میں بتاتا ہوں۔ اس کا نام ہے غالب جدید شعراء کے ایک مجلس میں، کہ آپ تصور کریں کہ مرزا غالب آج کے دور میں، اس کے بعد اس مضمون کے پس منظر میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی کچھ چیزیں پیش کی گئیں، کچھ ڈرامے جو ہیں نا اس طرح کے بنے کہ غالب جو ہے موجودہ دور میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس مضمون کو آپ دیکھیں، اور اس کے اندر پہلی مرتبہ انہوں نے پیروڈی، جس کو تحریف نگاری کا جو فن ہے وہ استعمال کیا، اور بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا، کہ غالب کو بلایا جاتا ہے جدید شعراء میں، اور اس وقت ترقی پسند مصنفین کی جو ہے وہ خوب ٹھیک ٹھاک وہ تھا، جس میں فیض ہیں، میرا جی کا ایک اپنا ایک نام بن چکا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ نون میم راشد جو نثری نظم کے بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے ان سب کو ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا، کہ وہ دور تھا جس میں جو ایک روایت پسند اور جو ایک روایتی شاعری کی غزل کو پسند کرنے والا شخص اس کو ابھی قبول نہیں کر رہا۔ اس کو غالب آتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے ان جو پیروڈی بنائی ہے وہ اس طرح سے ہے: میرا جی کو ہیرا جی کہا، عبدالحی نگاہ، عبدالقیوم کیا نام ہے اس کا، قیوم نظر، اور غیظ احمد غیظ، فیض احمد فیض، اور میم نون ارشد، نون میم راشد۔ اب وہ شاعر آتے ہیں، غالب اپنا پیغام، اپنا شاعری تو جو سنا رہے ہیں، لیکن اس میں دیکھیے کہ انہوں نے ان کی پیروڈیز کیسی کی ہے۔ غالب کو کہا گیا کہ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ پہلے اپنا کلام سنائیے۔ تو غالب جو ہیں وہ سناتے ہیں، عرض کیا ہے: خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ باقی شعراء ہنستے ہیں، مرزا حیران ہو کے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ غالب: اجی صاحب یہ کیا حرکت ہے، نہ داد نہ تحسین، اس بے موقع خندہ زنی کا کیا مطلب؟ ایک شاعر: معاف کیجئے مرزا، ہمیں یہ شعر کچھ بے معنی سا محسوس ہوتا ہے۔ بے معنی؟ دیکھیے نا مرزا، آپ فرماتے ہیں خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، اگر مطلب کچھ نہیں تو خط لکھنے کا فائدہ کیا؟ آپ صرف معشوق کے نام سے ہی عاشق ہیں، تو 3 پیسے کا خط برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سادہ کاغذ پر ہی اس کا نام لکھ لیجئے۔ ڈاکٹر قربان حسین خالص، تصدق حسین خالد، ان کی میرے خیال میں یہ شعر اس طرح لکھا جائے تو زیادہ موزوں ہے: خط لکھیں گے کیونکہ چھٹی ہے ہمیں دفتر سے آج، اور چاہے بھیجنا ہم کو پڑے بے رنگ ہی، پھر بھی تم کو خط لکھیں گے ہم ضرور، چاہے مطلب کچھ نہ ہو، جس طرح سے میری ایک نظم کا کچھ بھی تو مطلب نہیں۔ خط لکھیں گے کیونکہ الفت ہے ہمیں، میرا مطلب ہے محبت ہے ہمیں، یعنی عاشق ہیں تمہارے نام۔ غالب: یہ تو اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ میری اس شعر کی ترجمانی کر رہے ہیں: بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اب وہ باقی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی مزے کی پیروڈی ہے۔ فیض کو اکثر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، فیض کی ایک نظم ہے تنہائی، اور اس کی جو ہے نا نظم کا انہوں نے پیروڈی کی ہے۔ اور وہ اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو وہ آپ ذہن میں دہرا لیجئے۔ اس کا نام لگایا لگائی: فون پھر آیا دل زار، نہیں فون نہیں، سائیکل ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔
ڈھل چکی رات اترنے لگا کھمبوں کا بخار، کمپنی باغ میں لنگڑانے لگے سر چراغ، تھک گیا رات کو چلا کے ہر ایک چوکیدار، گل کرو دامن افسردہ کے بوسیدہ داغ، یاد آتا ہے مجھے سرمائے دمبالہ دار، اپنے بے خواب گھروندے ہی کو واپس لوٹو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اب یہ ان کی پہچان بنا، ان کے اندر کچھ شدت آتی چلی گئی بعد میں، اور انہوں نے کیونکہ یہ پطرس بخاری کے زمانے میں ایک خاص قسم کی ایک لہر اٹھی تھی جو اہل زبان اور پنجاب کے اردو ادیبوں کے درمیان ایک چپکلش شروع ہوئی تھی اس وقت۔ پطرس بخاری کا لاہور کا جغرافیہ اگر آپ پڑھیں، اس کے اندر بھی کچھ، اس کے اندر جو مضمون ہے پطرس بخاری کا، اس کے اندر ملتا ہے۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا اہل زبان کے نام سے، اور وہ بڑا سخت مضمون تھا اہل زبان کے حوالے سے۔ میں اس کی چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس پہ خاصا غلغلہ، کافی شور مچا، اور اس کے جو ہے نا اس پہ اتنا ہوا کہ ساکی کے جو ماہنامہ ساکی ہے، شاہد احمد دہلوی، انہوں نے اس کے باقاعدہ جنگ کی کیفیت اس کے اندر طاری ہو گئی، اور انہوں نے اس کے اوپر پھر دوبارہ ایک اور مضمون لکھ دیا، نئے چراغے نئے گلے۔ میں ایک منٹ آپ کو میں نے وہ نشان لگانا میں بھول گیا، جیسے کہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ مضمون جو ہے وہ اس وقت مجھے ڈھونڈنے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، لیکن خیر وہ جو ہے نا اس کا نام ہے اہل زبان، جی 178۔ قبلہ پطرس نے اپنے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں ایک پتے کی بات کہی ہے کہ پنجاب کے حملہ آور دو راستوں سے پنجاب پر حملہ کرتے ہیں، شمال مغربی سرحدی صوبے کی طرف سے اور یو پی کی جانب سے۔ موخر ذکر اہل زبان کہلاتے ہیں اور تخلص کرتے ہیں۔ تعجب کا مقام ہے کہ قبلہ پطرس جیسے نکتہ سنج مزاح نگار نے بنگال، مدراس اور بمبئی کے حملہ آوروں کا ذکر تک نہ کیا، مانا کہ اہل زبان سب سے زیادہ خطرناک اور خونخوار قسم کے حملہ آور ہیں۔ یہ بھی درست صحیح کہ بنگال کے حملہ آور صرف کالجوں اور مدراس کے حملہ آور صرف اخبارات پر حملہ کرتے ہیں، مگر بہرکیف ان کا تذکرہ لازمی تھا۔ پطرس سے ہمیں شکایت ہے کہ انہوں نے اہل زبان کے متعلق پوری واقفیت بہم نہیں پہنچائی کہ یہ لوگ کون ہیں، پنجاب پر کیوں حملہ کرتے ہیں، اور پنجاب ان کے حملوں کی کیوں روک تھام نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جدید تحقیق کی روشنی میں ان لوگوں کے متعلق کچھ لکھوں، اور آگے انہوں نے کچھ کافی سخت انداز سے لکھا۔ اس چیز کے پس منظر میں آپ اقبال نے بھی ایک دور میں، اقبال پہ بھی بہت ساری ان کی زبان پر اعتراضات ہوئے تھے، کیونکہ وہ اور وہاں جو اہل زبان جو یو پی کے جو ادیب تھے، انہوں نے بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید کی تھی۔ تو اس پس منظر میں رکھیں کہ اس وقت ایک خاصا معاملہ گرم تھا جو اہل زبان تھے اور جو پنجاب کے اردو ادیب تھے ان کے درمیان، تو انہوں نے یہ کیا۔ لیکن اس میں چند چیزیں اور آپ کو تھوڑے سے جو ہے نا اقتباسات پڑھ کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ ایک میں نے بات کہی تھی کہ ایک تو لاہور سے ان کو محبت ہے، دوسری ان کو اردو سے بہت محبت تھی، اور ان کے دو مضامین، ایک برج بانو اور لاہور سے محبت، ان کی آپ بیتی میں ملتا ہے، جس کا میں آپ کو تھوڑا سا اس وقت پڑھ کر سناتا ہوں۔
میں نے میٹریکولیشن کا امتحان 1928 میں گورنمنٹ اسکول کمالیہ سے پاس کیا اور پنجاب بھر میں دوم رہا. انٹرمیڈیٹ ڈی ایم کالج موگا اور بی اے ڈی اے وی کالج لاہور سے کیا اور یونیورسٹی میں انگریزی اور سنسکرت کے مضامین میں اول رہا. ایم اے انگریزی کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا جہاں سید احمد شاہ پطرس بخاری مرحوم کا شاگرد ہونے کی سعادت حاصل ہوئی. بخاری صاحب کی پرکشش شخصیت سے میں سب سے زیادہ اثر قبول کیا. موصوف نہ صرف انگریزی زبان کے مانے ہوئے مقرر اور استاد تھے بلکہ اردو زبان کے ایک سلجھے ہوئے مزاح نگار بھی. بخاری صاحب سے میں نے ہر فرسودہ روایت اور ہر بیہودہ شخص کا مضاحکہ اڑانے کا فن سیکھا. وہ اکثر فرمایا کرتے جب کوئی شخص یا انسان زاویہ قائمہ کی بجائے زاویہ منفرجہ یا زاویہ حادہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو مزاح کا موضوع بن جاتا ہے. اور مزاح کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ابھی اس کا بچپنا ہے تو اسے لڑکپن کی منزل تک پہنچنے کے لیے کم از کم 50 سال کا عرصہ درکار ہوگا. بخاری صاحب کی تحریک پر ہی میں مزاح نگاری کی طرف مائل ہوا اور اگرچہ ان دنوں میری حیثیت نو گرفتار کی سی تھی انہوں نے ہمیشہ حوصلہ افزائی کی. لیکن ایک جو بات لاہور کے حوالے سے ان کی ہے 1947 میں میری زندگی کا تیسرا دور شروع ہوا. تقسیم ملک کے بعد میں نے فیروز پور میں پناہ لی اور اکتوبر 1947 میں ڈی ایم کالج موگا میں یہ سمجھتے ہوئے کہ جب میں قدا چھٹا تو پھر کیا جگہ کی قید نوکری کر لی. شروع میں طبیعت بہت گھبرائی. لاہور اور موگا میں بود المشرقین ہے. کہاں لاہور کی رنگینیاں مجلسیں اور ہنگامے اور کہاں موگا کا ایسا نیم ریگستانی قصبہ جہاں سرکنڈوں اور ریت کے انبار کے علاوہ کوئی قابل دید چیز نہیں تھی. بارہا حالات کی ستم ظریفی پر آنسو بہانے کو جی چاہا لیکن سنبھلتے جب طبیعت سنبھل گئی تو نئے ماحول سے سمجھوتا کر لیا. تاہم یہ حقیقت ہے کہ وہ لاہور کو چھوڑے 17 سال ہو گئے. اس کی حسین یادیں آج تک میرا تعاقب کر رہی ہیں. لاہور کا تصور کرتے ہی دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے اور بے اختیار زبان پر ناصح کا یہ شعر آ جاتا ہے وہ نہیں بھولتا جہاں جاؤں ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں. اور ساری عمر انہوں نے وہیں گزاری اور 1980 میں جب ان کا انتقال ہوا یا جو ڈیتھ ہوئی اس سے پہلے وہ ریٹائر ہو چکے تھے اور اس کے بعد بھی وہ موگا میں ہی رہے کچھ عرصہ اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے ان کے 2-3 بیٹے ان کے پوتے نے مجھ سے رابطہ کیا تھا ان دونوں کتابوں کے حوالے سے سمیت کپور نے کہ وہ ان کا وہ وکی پیج بنا رہے ہیں تو ان دونوں کتابوں کو وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ ریختہ پہ رکھنا چاہتے تھے پہلے اور میں نے ان کو یہ بھیجنی تھی اسکین کر کے. یہ دونوں کتابیں ریختہ پہ بھی موجود ہیں اور ان کے وکی پیج پہ بھی ان کا لنک موجود ہے جو کنہیا لال کپور کے ہیں. تو آخر میں ان کا جو انہوں نے پنجابی میں بھی لکھا اور کچھ شاید انڈیا میں جانے کے بعد کچھ وہاں کے اثر کے تحت ہندی میں بھی 2-3 ان کی کتابیں موجود ہیں. پنجابی کی ان کی 3 کتابیں موجود ہیں. ریڈیائی جو ان کی تقاریر تھیں اس کو تل پھل نامی کتاب میں اکٹھا کیا گیا. تل پھل پہلے تو یہ جو مضامین تھے یہ گرمکھی میں لکھے ہوئے تھے جو رسم الخط ہے گرمکھی کا لیکن اس کو شہباز ملک صاحب نے شاہ مکھی میں اس کو جو ہے وہ لے کے آئے اور اس کے بعد یہ کتاب چھپی. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں لیکن ہمارے دوست ناصر عباس نیر یہاں موجود نہیں ہیں. ان کے حوالے سے میں ایک مضمون ہے اس کا تھوڑا سا میں پنجابی کا بھی آپ تھوڑا سا آلوچک اس کا مطلب ہوتا ہے نقاد پنجابی میں تو تھوڑا سا میں پڑھوں گا اور یہ آخری وہ ہوگا. کئی بار دھوپے کرسی تے بیٹھیا ہویا یا بسترے وچ نیندر دی اڈیک وچ لیٹیاں ہویا میں سوچدا کہ وہ دن بھی کنے چنگے سن جد آلوچک نہیں ہوندے سی. کنے آرام نال جیون گزر رہا سی. جو مرضی ہوندی سی پڑھدا ساں جو مرضی سی لکھدا ساں. کالجوں آیا کلب چلا گیا کلب وچ جی نہ لگا کسے سینما وچ جا بیٹھا. اتوار نوں کدرے موج میلہ کرن لئی باہر چلا گیا. چھٹیاں کسے پہاڑ تے گزار لئیاں. نہ فکر نہ فاقہ نہ لینی نہ دینی. پھر رب جانے مینوں کی سجی کہ میں ایک نکی جہی کتاب لکھ دیتی جہدا نام سی آلوچنا دے سدھانت یعنی تنقید کے کچھ اصول. یہ کتاب ہتھوں ہتھ وکھی. سب نے بڑی پرسنسا
ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੇ। ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਛਪਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਲੋਚਕ समझने लग पे। हम पता नहीं नासिर साहब बता सकेंगे, हमारे वाहिद जो बड़े नक़ाद हैं हमारे उर्दू के, नासिर अब्बास नैयर साहब हैं, कि उन पे क्या गुजरती है कि जब उनको अदीब बड़े तवक्को के साथ, हम जैसों को जिन्होंने यहाँ छोटी मोटी बात करनी होती है तो जो अदीब हैं वो चाहते हैं कि किताब भेज के कि हम उस पर कोई बात करें, जबकि हमें तो पता ही नहीं होता किसी चीज़ का। तो नासिर अब्बास नैयर के साथ फिर क्या गुजरती होगी कि उनके ऊपर तवक्को करते होंगे कि उनकी किताब का दिबाचा लिख दिया जाए, या उसके ऊपर वो तबसरा कर दें, या उसके ऊपर कोई तनकीदी मजमून लिख दें। बस इत्थों ही मेरिया सारिया मुसीबतां दा नब आगाज़ होया। उस तो लैके अज तक मैनू किसी लिखारी ने आराम नाल नहीं बहन दिता। कवि, नावलिस्ट, ड्रामे लिखण वाले, कहानीकार, हासरस लिखारी, अर्थात हर प्रकार के लिखारियां ने फैसला कर लिता कि मैनू कदे सुख का साह नहीं लैन देणगे। जिहड़ी भी रचना करनगे उस ते मेरी आलोचना जरूर होवेगी। तुसी कहोगे ये तो बड़ी खुशकिस्मती है कि लिखारी लोग मेरा एडा मान करते हैं। तुसी शायद ठीक कहते हो, क्योंकि तुसी हाले चंगे भले मुख इंसान हो, आलोचक नहीं। रब ना करे तुसी आलोचक बन जाओ, फिर तुसी भी मेरी तरह कहोगे एक इस मान तो एवं चंगे पट पिया हो सोना, जिस नाल पाटन कन जिहड़ा कन्नां नूं खाए, यानी उस सोने का फायदा जो कान खराब कर दे, जख्मी कर दे। मेरा विश्वास है कि बंदियां विचों आलोचक ही वो बंदा है जिहड़ा किसी मित्र नूं खुश नहीं कर सकता। काफिर साहब आप एग्री करते हैं ना? भावें वो उस नूं खुश करन लई किन्ना ही जोर क्यों ना लावे, ਉਹਦਾ मित्र यही कहेगा यार तू साडी प्रशंसा करन वेले बड़ी कंजूसी तो काम लिया है, जे थोड़ी जी होर तारीफ कर दिंदा तो सानू भी लोग लिखारी समझन लग पैंदे। आलोचक का मित्र जे ड्रामे लिखता है तो वह चाहता है कि उस दे ड्रामिਆਂ तो आलोचना करन वेले उसका टाकरा शेक्सपीयर, कालिदास ते मौल नाल जरूर किया जाए, भावें उन्होंने महा नाटककारां दे मुकाबले हाली जम्मिया भी ना हो। जे वो नावल लिखता है तो उसकी ख्वाहिश होंगी कि उसका टाकरा टालस्टाय, हार्डी ते प्रेमचंद नाल किया जाए, भावें उसके नावलों उन्होंने नावलिस्टां के मुकाबले में सिफर ही क्यों ना हो। जो हासरस का लिखारी है तो उसकी मंग होंगी है कि उसनूं पंजाबी साहित्य का चार्ल्स डिकन्स या पीजी वुडहाउस किया जाए। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी उसको अपने उसके ऊपर वो थी कमांड के वो पंजाबी में भी उन्होंने बड़ा, क्योंकि वो पंजाब के रहने वाले थे और यहाँ समंदरी के पास एक कस्बे में वो पैदा हुए थे, कन्हैया लाल कपूर हैं जी, हाँ जी लायलपुरी, फैसलाबादी नहीं मानते, कहते हैं सानू लायलपुरी किया गया। किसी मसखरे ने आख्या है कि आलोचक का पेशा भी कौलियां की दलाली वांग है। 20 साल आलोचना करन मंगों मैं समझदा कि यह गल 16 आने सच है। इसलिए कई बार ख्याल आता है कि इस कौलियां की दलाली विचों की लेना है, क्यों ना अखबारों में ऐलान छपवा देवां कि मैं हुण आलोचक नहीं रहा, एक बार फिर इंसान जून वापस आ गया। बाकी आप किताब खुद पढ़ लीजिएगा, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा मौका इस तरह मिला कि आज की इस महफ़िल में, आज की इस बुक क्लब में स्टूडेंट्स तो मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के यहाँ पे आए, उर्दू अदब के भी हैं और साइंस के भी हैं,
جیسے الائڈ سائنسز کی آپ کی کلاس یہاں موجود ہے اور دوسرے بچے. میرے لیے سب سے زیادہ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے بہت سارے محبت کرنے والے میرے جو میرا آخری گیت یہ سننے کے لیے آئے تھے کہ میں نے کہا تھا کہ جی آخری گیت، اور وہ خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں. میں ان کے لیے شکر گزار ہوں. یہ آخری گیت صرف چیف لائبریرین کے بطور ہے. ہم گاتے رہیں گے، بے سرے ہیں پھر بھی گائیں گے. تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ تشریف لائے، میرا مان بڑھا ہے. میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. اساتذہ کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، میرے پروفیشنل ساتھی یہاں موجود ہیں، میرے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئے ہیں، اور آپ سب یہاں پر آئے ہیں. آپ کا شکریہ. آئندہ میں ہو سکتا ہے ظاہر اس طرح تو نہیں ملوں گا، لیکن میں ہوں گا یہاں ضرور. جو بھی نئے ہمارے اس لائبریری کے ذمہ داران ہوں گے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے آنے دیں. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ یہی ہیں اور یہی ہیں. اور ہماری ایک یہ بھی بات رہتی ہے کہ میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کسی کی اب کنکلوڈ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ سر، لیکن اس دفعہ کنکلوڈ کرنے کے لیے میں ان کے ساتھی کو رحمت دے رہی ہوں، ڈاکٹر شاہ سے. جی بہت شکریہ. بس یہ رسمی طور پر جی اور غیر رسمی طور پر جی، تو بہت شکریہ یہاں پہ تشریف لائے. آج بہت تشریف لائے ہوئے ہیں. ڈاکٹر شہزاد صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر رفیق صاحب تشریف لائے، ہمارے شیخ زید اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ صاحب تشریف لائے خصوصی طور پہ، اور ڈاکٹر رشید ارشد صاحب ہیں، وقار صاحب تھے فلاسفی ڈپارٹمنٹ کے، ہمارے پی آر او ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب موجود ہیں، اور اسی طرح ہمارے لائبریری کے ہماری ٹیم کے جن کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور ایک بہت ہی میری پسندیدہ شخصیت بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، جناب شاہد ملک صاحب. اور مجھے فہد اشارہ کر رہا تھا کہ آپ نے ان کا نام نہیں لینا، تو میں تو جان بوجھ کے اینڈ کے لیے رکھا ہوا تھا. اور اسی طرح اور بہت سے احوال ہمارے جو ریگولر بیسس پہ تشریف لے کر آتے رہے، وہ بھی آج تشریف لائے. ڈاکٹر سائرہ صاحبہ سی آئی ایم نہیں، تو اسی طرح ہمارے بات تو میرا خیال ہے سب ہو گئی کہ کس طریقے سے یہ آغاز ہوا بک کلب کا. کئی دفعہ اس کا ذکر ہو گیا، ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ اس کے اندر ہم دونوں کے لیے کوئی تفاخر کا پہلو آ جاتا ہے، اس وجہ سے ہم بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن یقیناً جس میں کوئی اجتماعی خیر کا پہلو ہو، ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بہرحال ایسی آراء کا قائم کرنا ہے کہ جو انسان بغیر غور و فکر کے، بغیر مطالعے کے، اور جو بھی شعلہ بیاں اور فائد برانڈز جو جس طرف ان کی رائے کو لے جائیں، تو اس تناظر کے اندر کتاب پڑھنا، چونکہ اس کے اندر ایک گہرائی بہرحال اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہوئے، اور زیادہ وقت ہمیں لگانا پڑتا ہے. اور پھر بھی نسبتاً ایک مستند بات کتاب کے اندر، کیونکہ اس کے پیچھے ایک زیادہ کوشش اور جستجو ہوئی ہوتی ہے، تو اس عمل میں یقیناً ہمیں بڑی کامیابی ہے. تو عثمانی صاحب پوری دنیا جانتی ہے ان کے بارے میں، یہی رائے رکھتی ہے. یہ بہت ہی ایک جینٹل اور بہت ہی شفیق ایک دوست اور ایک منتظم کے طور پہ، اور بہت ہی ایک بردباری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انہوں نے ہر معاملے کو نبھایا ہے. تو ان کی خدمات تو یقیناً ایک اس عظیم ادارے کو، جو انہوں نے جس فلور پہ ہم کھڑے ہیں اس کے لیے جس طرح سے انہوں نے بھی محنت کی، اور یہ اوپر والی یہ منزل قائم ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ لائبریری کو ایک جیتا جاگتا ایک ایسی اسپیس میں بدلا کہ جہاں ہم تک
जैसे इन्होंने बताया कि 122 किताबें और इसी के साथ साथ हजारों अफराद जो यहाँ पर आए, नौजवान आए, और खुशी की बात यह है कि वो तलबा जो जब अपने पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर में इस बुक क्लब का हिस्सा बनते रहे, आज वो खुद कॉलेजेस में लेक्चरर्स के तौर पर, ब्यूरोक्रेसी में, दीगर शोबाजात में, सिविल सोसाइटी में वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तो एक बात की जो हमें बहुत खुशी है वो ये कि कम से कम वो वहां जाके ये नहीं कह सकते कि जी हमारी यूनिवर्सिटी में तो कभी हमारे किसी उस्ताद ने हमें किताबों का जिक्र ही नहीं किया था, वहां तो हमने किताबें कभी सुना ही नहीं था, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो कम से कम ये अगर कोई कहेगा तो फिर रोज़े महशर उसका गिरबान होगा और हमारे हाथ में। तो बहरहाल अभी बैठते हैं चाय की डिशेस पे जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे, और यकीनन मेरे नज़दीक ये बिल्कुल जो एक कह लीजिए कि हम क्या कहते हैं खत्म, तो खत्म शरीफ है। तो खत्म शरीफ जो है वो उसका हुस्न ये है कि वो मुकम्मल खात्मा नहीं होता। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, बड़ी ही खूबसूरत ये रवायत दीन इस्लाम की, कुरान खानी की, तरावी पढ़ने की। जब हम आखिरी सूरा पढ़ते हैं तो उस पे तरावी 20वीं नहीं खत्म होती, बल्कि अगला कुरान पाक जो है उसकी आगाज की सूरत शुरू करके और वहां उसको खत्म किया जाता है, और वो एक न्यू बिगिनिंग की एक अलामत है। तो इसी तरह ये एक न्यू बिगिनिंग होगी जब मजीद आज़ादाना तौर पे डॉक्टर हारून उस्मानी साहब अपनी ज़ाती हैसियत में, नॉट बतौर चीफ लाइब्रेरियन, वो बुक क्लब में आएंगे और यकीनन हर दफ़ा याद दहानियाँ इनको कराएंगे। अब अगले चीफ लाइब्रेरियन हमारे साथ क्या करते हैं ये तो नहीं हमें पता, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस रिवायत को आगे चलाएंगे। डॉक्टर फायका भी यहाँ है कोऑर्डिनेशन के रोल में, आई होप कि वो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो आप तमाम की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, और खुसूसन शायद मलिक साहब की तशरीफ आवरी का, और हम चाहेंगे कि सब मेहमानान गिरामी से हम फैज़याब हों और चाय की नशिस्त में ज्वाइन करें। मेरी पीएचडी की क्लास, उससे सीनियर्स और इसी तरह ये लोग भी हैं, और मैं इनको भी कहूँगा कि हमें ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अगर हम ग्रुप फोटो अगर बना लें और ये फूल भी पेश करते हैं तो ये आ जाए गुलदस्ता, ये मेरी तरफ से। मलिक साहब तशरीफ लाइएगा, रशीद अरशद साहब आप फूलों से मैचिंग करके आए हैं। आपको पता था कि ये शायद तस्वीर आ जाए सब लोग आ जाए। डॉक्टर रेहान साहब तो क्योंकि हम सारा दिन इकट्ठे होते हैं, मैंने जिक्र नहीं किया। इन्होंने पहले पोस्ट लगा आ जाएंगे। सब आ जाए, जो आप जरा इधर आ जाओ, और चलिए आप इस तरफ आ जाओ, ये पिक्चर में जरा लॉन्ग शॉट में चले। हाँ जी ठीक है जी, सर हम आगे आ जाए, आप
لوگ متاثر ہوتے ہیں